حالت کے پیشے سے تعلق ہے مولانا میرا سوال یہ ہے کہ خلیج کی جنگ کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف آپ نے پاکستان میں پرزور تحریک چلائی، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اور دیگر لوگوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ کو عراق اور لیبیا کی جانب سے پیسہ موصول ہوا جس کی بنیاد پہ یہ تحریک چلائی گئی۔ وضاحت۔ بہت بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے غیور عوام نے گلیوں اور سڑکوں بازاروں میں نکل کر سراپا احتجاج بن کر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اب آپ خود غور فرمائیے کہ عراق جو اس وقت موت اور زیست کی کشمکش میں تھا، عراق کو خود اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔ ایسے جنگ کے وقت میں موت و زیست کی کشمکش جب ہو رہی تھی تو ایسے وقت میں وہ ہم کو کیا پیسہ دیتا؟ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، کیا عراق کے پیسے نے پاکستان کے کروڑوں عوام خرید لیا؟ تو پاکستان کے کروڑوں عوام جو ہیں وہ اتنے یعنی بے ضمیر ہو گئے تھے کہ ان میں اسلامی حمیت تو تھی نہیں، یعنی اسلام کے نام پر وہ نہیں اٹھ سکتے تھے، پیسے ہی کے نام پر اٹھ سکتے تھے۔ یہ تو پاکستان پر بھی ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اور اس زمانے میں جب نواز شریف صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے اور یہ لوگ امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور عراق کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ جن لوگوں کو پیسہ ملا ہے بقول آپ کے، تو ان کے نام بتائیے، ظاہر کیجئے کون کون لوگ ہیں، لیکن وہ آج تک بتا نہ سکے۔ دوسری بات آخری میں عرض کرتا ہوں کہ عراق اگر اس سلسلے میں کچھ پیسہ خرچ کرتا تو اس کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عراق سے مسلمانوں کا قلبی روحانی لگاؤ ہے، لوگ خود بخود اس لیے کھڑے ہوئے کہ وہاں کربلا ہے، عراق میں کربلا ہے، عراق میں نجف اشرف ہے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے، امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ جیلان رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مزار مبارک ہے۔ یہ اللہ کے وہ ولی اور بزرگ اور خانوادہ نبوت کے وہ خوشچی حضرات ہیں کہ جن کے مزارات پر اگر بمباری ہو تب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ شاہ صاحب کم وقت کا